بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب بہت شکریہ. بہت ہی ایک کرنٹ ایشو اور ہمارے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا موضوع جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. بھائی صاحب قیدیوں کے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام نے معاشرے کے کسی طبقے کو اگنور نہیں کیا، ہر طبقے کے حقوق کا ذکر کیا ہے. ٹھیک. حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے تو انسان تو ایک طرف جانوروں کے حقوق کا ذکر کیا ہے، ٹھیک. پودوں کے حقوق کا ذکر کیا، حتیٰ کہ جنات کے حقوق کا ذکر کیا ہے سبحان اللہ. کہ بہتے ہوئے پانی میں کا لحاظ کریں، ہڈی کو اس طرح کریں کیونکہ اس کے اوپر اس کی غذا ہوتی ہے. ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، جمادات، جنات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ انسان، جن کے حقوق کو قرآن مجید نے، سیرت نے، شریعت نے بیان نہ کیا ہو. ٹھیک. بھائی صاحب جب ہم قیدیوں کا ذکر کرتے ہیں تو خود براہ راست قرآن حکیم سے ہمیں اس کی رہنمائی ملتی ہے کہ دو تین بڑی اصولی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قیدیوں سے حسن سلوک کیا جائے ہر حال میں، کیونکہ وہ جس صورت میں بھی قیدی ہوں، کسی جرم کی وجہ سے ہوں، جنگ کے قیدی ہوں، کسی بھی صورت میں اس وقت وہ مجبور ہوتے ہیں اور ان پہ اپنا اختیار باقی نہیں بچتا. ٹھیک. پہلی بات تو یہ. ٹھیک. یعنی اسلام سے پہلے قیدیوں کو ہتھکڑیوں کے ساتھ باہر نکالا جاتا تھا اور ان کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا جاتا تھا. اچھا. مشقتیں لی جاتی تھیں. اسلام اس کو آ کے بیان کیا. ٹھیک. اور یہاں تک کہ پھر یہ جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا وَيَتِیمًا و وَأَسِیرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا. یہ اس رسم کے خاتمے کا اعلان ہے. اچھا. کہ ہم جو ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ قیدیوں کو کیا کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں. واہ واہ. یعنی چونکہ اب ان کا اپنا کچھ کھانے کھلانے میں سب کچھ شامل ہے، یعنی ان کو جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے وہ دیتے ہیں. ان کو نہیں کہتے خود نکل کے بیکے مانگو اور یہ کرو وہ کرو. اپنا کما کے لاؤ. اور یہ کرتے کس لیے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے. واہ. قانون کی پابندی صرف مقصود نہیں ہے، واہ. ریاستی آرڈرز مقصود نہیں ہے، لوجہ اللہ. اس سے بڑھ کے. اس سے بڑھ کے پہلی بات تو یہ حسن سلوک کا جامع ضابطہ قرآن مجید نے دیا جس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قیدیوں کو کسی بھی طریقے سے ان کی مجبوری کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے. اس کے اوپر قرآن مجید نے بتایا کہ اسلام کے آنے سے پہلے یہ طریقہ ہوتا تھا، یہود کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب جنگیں ہوتیں تو کسی قبیلے کو جو مغلوب ہو جاتا، ہار جاتا، اس کو نکال دیتے مدینہ سے. وہی جب لوٹ کے کسی طرح سے قیدی بن کے آتے تو انہی کا فدیے لیتے دیتے اور ان کی ان مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو لوگ جن کو اب تم وقتی طور پہ فدیے دے کے ان پہ احسان کر رہے ہو یا کسی طریقے سے ان کی مجبوریوں کو ایکسپلائٹ کرو، فی الاصل ان کا یہاں سے نکالنا بھی تمہارے لیے گناہ تھا. ٹھیک. تم نے ایک گناہ کیا، دوسرا، تیسرا، گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہو ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے. یعنی قیدی کے کسی بھی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا، اس کو پورا قانونی حق دینا ہے آپ نے. اب اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. اگر ابھی آپ نے بہت سی انڈائریکٹلی مثالوں کا بھی ذکر کیا، انٹرنیشنلی آپ دیکھیں تو یعنی کہ یہاں ایسی ایسی آپ کو مثالیں ملیں گی. آئرلینڈ میں تحریک آزادی چلی تو اس کا لیڈر گرفتار ہو گیا. جب اس پہ کیس چلا تو جناب انہوں نے دیکھا قانون کے تحت اس کو سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس نے ساری جدوجہد انگلینڈ سے باہر کی سرزمین میں کی. ٹھیک. اس کے لیے قانون بدلا گیا اور قانون میں ایک کوما ڈالا گیا. اچھا. اس کومے ڈالنے سے قانون کا مطلب بدل گیا. اس کو پھانسی، اس نے تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا قانون مجھے سزا نہیں دے سکتا تھا، آئی ایم ہینگڈ آن اے کوما. مطلب یہ کہ قانون تک بدل دیے گئے. ایک مقصد کی براری کریے. اسلام نے اس چیز کو بین کیا، ختم کیا. اب میں نام تو نہیں لے سکتا، پاکستان میں یہ قانون ایک دور میں بنایا گیا کہ باہر کا جو وکیل ہے کوئی فارن، وہ آ کے یہاں کے کسی مجرم کا جو ہے وہ نہیں کیس لڑ سکتا کسی کا. تو جس نے قانون بنایا تھا بعد میں یہ پھندا اسی کے گلے میں آ گیا. بھائی صاحب دیکھیں یہ قرآن مجید کے براہ راست خلاف ہے. آپ دوسرے ملک کے قانون کی پازیٹیو ڈائمنشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے قانونی اسکل سے فائدہ لے سکتے ہیں. اور یہ سورہ یوسف میں ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ اگر یوسف اپنے ملک کے قانون کے تحت چاہتے تو بنیامین کو پاس نہیں بٹھا سکتے تھے. انہوں نے بنیامین کے بھائیوں سے پوچھا آپ کے ملک میں اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا قید کر لینا. انہوں نے کہا پھر بٹھا دو اس کے. واہ واہ واہ. سبحان تیسری جو اللہ. بات ہے گائی صاحب جو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر قیدی حسن سلوک کے ساتھ قانون کے مطابق رہے تو یہ بڑی اہم بات میں عرض کرنے لگا، اس کے مستقبل کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے. واہ واہ واہ. یہ کیسے ہے؟ جس وقت غزوہ بدر کے قیدی آ گئے تو فدیہ دینا تھا. حضرت عباس نے پیغام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یار صاحب میں تو مسلمان ہونا چاہتا تھا، یہ مجھے ایسی کھینچ کھانچ کے لے آئے زبردستی لے آئے ساتھ. آپ گھر میں ایسی بات نہیں ہے، آپ کو فدیہ بھی دینا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عقیل اور نوفل کا فدیہ بھی دینا ہوگا اپنے بھتیجوں کا بھی. تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں.
تو آپ نے فرمایا ام فضل کے پاس کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اپنی بیگم کے پاس جو چھوڑ کے آئے ہو. انہوں نے کہا اس کا تو اللہ رسول میرے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کا مطلب آپ اللہ کے رسول ہیں. اب اس پہ قرآن مجید نے سر ایک آرڈر پاس کیا، یا ایھا النبی کل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے میرے رسول جو آپ کے پاس قیدی ہیں ایک بات بتا دیں. وہ بات کیا ہے؟ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اگر تمہارے دل میں نیک نیتی ہے نا، اس کے بعد اللہ تمہیں دنیا میں بھی خیر دے گا اور آخرت میں بھی خیر دے گا. واہ واہ واہ. اور آپ دیکھیں آگے پھر وہ مسلمان بھی ہوئے سارے، ان کا کیا عزتیں ہوئیں، انقلاب آ گیا. کیا